اماں نے جا کر دیکھا تو شاید انہیں سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ نے؟ میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ یوں سوتے میں گھر کے اندر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اور وہ تو بڑی مسہری پر سوئی تھی۔ سانپ مسہری پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ میں کچھ بولا نہیں مگر سوچتا رہ گیا۔ وہ تمام دن بڑے عذاب کا تھا۔ ابا کے بعد دوسری مرتبہ گھر میں قیامت کا شور تھا۔ آنے والے مہمانوں میں بھی چیمیں گویاں ہو رہی تھیں کہ گھر میں ضرور سانپ آ گیا ہوگا۔ سب کا یہی خیال تھا، مگر فرحت کا دکھ ویسا کا ویسا تھا۔ میں نے فرحت کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کے دکھوں کے بارے میں سوچوں، بلکہ میں نے تو ہمیشہ اسے خود سے کمتر جان کر اسے اس بات کے طعنے دیے تھے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ آج مجھے اس فرحت سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور دل بے حد دکھی تھا۔ میں نے بلکتی ہوئی فرحت کو دیکھ کر یہ عہد کر لیا کہ میں اب اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اسے کبھی تانا نہیں دوں گا، اور گڑیا کا جوڑا اور وہ چین بھی اسے دے دوں گا۔ چین کا خیال آتے ہی میں چونک اٹھا۔ رات میں نے چین وہاں سے نکال لی تھی اور اپنی جیب میں ڈال کر سو گیا تھا۔ بے اختیار میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ موجود تھی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ ایک خیال دماغ میں سما کر رہ گیا تھا کہ سب سے پہلے اسے کہیں محفوظ کر دینا چاہیے۔ میں سب کچھ بھول گیا۔ ابا کا کمرہ باہر سے بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کے کمرے ہی میں چھپا دوں کیونکہ وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر یہ سوچ کر گھبرایا کہ اگر کبھی دادا نے اس چین کی تلاشی میں کمرے کی چھان پھٹک شروع کر دی تو یہ ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ اچانک مجھے فرحت کے کمرے کا خیال آیا۔ وہ سب سے محفوظ کمرہ تھا، بلکہ تحسین خالہ کی الماری سب سے محفوظ جگہ تھی۔ فرحت ابھی تک زہرا آپا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں چپکے سے اٹھ گیا۔ اب میرا ہاتھ اپنی جیب پر تھا۔ میں لوگوں کی نگاہ بچا کر تحسین خالہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کی الماری سامنے ہی تھی مگر وہ بند تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ چین کو فوری طور پر کہیں چھپانا ضروری تھا۔ میں نے ان کی مسہری کے نیچے کسی بکس کی تلاش میں جھانکا۔ وہاں لوہے کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نے میری توجہ کھینچ لی۔ وہ ایک زنگ آلود صندوقچی تھی اور اس کا ڈھکنا باریک جالی کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سما سکتی تھیں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اسے اٹھا لیا۔ اسے کھولا تو اس میں سوائے دھول کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے میلے کپڑے سے جھاڑا، پھر اس میں چین کو رکھ کر اسے چھپانے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے کامیابی ہو گئی۔ دیوار پر بنی الماری کے اوپر کا حصہ کسی چھجے کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔ میں نے مسہری کے سرہانے کی پٹی پر کھڑے ہو کر اسے وہاں رکھ دیا اور کود کر نیچے اتر گیا۔ مجھے یہاں سے نکل جانے کی بھی جلدی تھی۔ ڈر رہا تھا کہ کسی نے یہاں دیکھ لیا تو وہ ضرور سوچے گا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں وہاں سے باہر آ گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا تھا۔ سب ویسے ہی بین کر رہے تھے۔ اب محلے کے اور خاندان کے بہت سے لوگ آ چکے تھے۔ تحسین خالہ کی میت بھی نہیں تھی۔ لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ غسل کے لیے دوسری طرف بڑے غسل خانے میں چلی گئی ہیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے گھر کے رہائشی حصے میں کچھ فاصلے پر یہ بڑا غسل خانہ تھا۔ اس میں کفن دفن سے متعلق ہر چیز ہمیشہ رکھی رہتی تھی۔ غسل خانہ اور اس کی افادیت ہمارے پردادا پر عیاں رہتی تھی۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی کفن دفن کی چیزوں کو لا کر یہاں رکھ دینا چاہیے، اور انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جس طرح آدمی اپنے سونے، کھانے اور اگلے روز پہننے کا انتظام کرتا ہے، یہ انتظام بھی اسے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے۔ میرے نقطۂ نظر سے تو ہر گھر میں یہ غسل خانہ ہونا چاہیے، مگر آدمی ایسا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوگا جو سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ دوسروں کی موت میں ایسے شریک ہوتا ہے جیسے کسی دور لگے میلے میں شریک ہو رہا ہے، اور یہ میلہ اس کے گھر اس کے سبب کبھی نہیں لگے گا۔ بہرحال تحسین خالہ کی میت وہاں جا چکی تھی۔ میں پھر کسی نہ کسی طرح اس حصے میں پہنچ گیا۔ اندر جا نہیں سکتا تھا۔ غسل خانے میں بڑی بوا تھیں جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، اور ان کا کام ہی میت کو غسل دینا تھا۔ اماں، چچیاں اور دائی باہر تھیں۔ اس حصے میں کسی بچے کو یا لڑکی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میں تو سب سے چھپ کر پہنچ گیا تھا۔ اماں کی نگاہ جو ہی مجھ پر پڑی وہ میری طرف لپکیں، مگر اس سے قبل کہ مجھ تک پہنچتی بڑی بوا کی کربناک چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ اماں غسل خانے کی طرف لپکیں، چچیاں بھی ان کے پیچھے تھیں۔ مرد بھی سارے آداب لحاظ بھول کر اس حصے میں آ گئے۔ مہمانوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہجوم نے مجھے رگیت کر رکھ دیا۔ آنے والے بھاگے چلے آ رہے تھے، اور اسی دوران میں نے اماں اور چچیوں کو غسل خانے سے نکل کر بھاگتے اور چیختے دیکھا۔ وہ سب رہائشی حصے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے بتاؤ تو کیا ہو گیا؟ ایسی ہی بہت سی آوازیں تھیں جن سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں دیوار سے لگا کانپ رہا تھا۔ تبھی میں نے اماں کو اندر کی طرف بھاگتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابھی میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بڑی بوا کی خوفناک چیخ نے مجھے منجمد کر دیا۔ میری نگاہ غسل خانے کے دروازے پر پڑی۔
जहाँ से आवाज आई थी। सभी उस तरफ मुतवज्जा हो गए। बड़ी बुआ को देखकर सब बदहवास हो गए। वो दरवाजे की चौखट थामे खड़ी थीं, बल्कि खड़ी रहने की कोशिश कर रही थीं। उनके जिस्म से हजारों मकड़ियां चिमटी हुई थीं, उनकी आंखों में घुसी हुई थीं। खून बारीक धारों की शक्ल में उनके चेहरे और बदन से बह रहा था। उनका अंग अंग जख्मी था। और आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, वो सब मकड़ियां सुनहरे रंग की थीं, सुनहरी बेर भूटियों जैसी। उनके जिस्म के बारीक बारीक बाल सूरज की रोशनी में सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। मुझे वो कीड़े याद आ गए जो मैंने घरौंदे से चेन निकालने के बाद कुछ फासले पर जमीन में कुलबुलाते देखे थे। उससे ज्यादा देखने की न मुझ में ताब थी, और लोगों के इस हुजूम ने जो बौखलाकर अब वापस भाग रहा था, मुझे और कुछ देखने की मोहलत ही नहीं दी। मैंने दादा और चाचू वगैरह को उस तरफ लपकते देखा था, और बस। उस रोज हमारे घर में ही नहीं, उस पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया। पुलिस आई, तहसीन खाला को कैसे गुस्ल दिया गया, बड़ी बुआ का क्या हाल हुआ, वो मकड़ियाँ कैसी थीं और कहाँ चली गईं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सका। जहरा आपा तो कई बार बेहोश हुई। सबकी हालत ये थी कि अगर कोई किसी से छू जाता, कोई कपड़ा हवा से लहराकर किसी से मस हो जाता, तो कर्बनाक चीखों का एक तूफान ले आता। खानदान का हर फर्द एक ही कमरे में था। दादा और चाचू बाहर थे और जाने क्या कर रहे थे। अचानक उन्होंने आकर अम्मा से कहा, चलने की तैयारी करो, सब अपनी अपनी जरूरी चीजें ले लें, और हाँ, हर चीज को अच्छी तरह झाड़ कर रखा जाए। सबके सफेद चेहरे खौफ से मजीद सफेद हो गए, और मैं और फरहत हैरान थे। जैन आंखें फाड़े साकित बैठा था। मुझे तो लग रहा था कि उसके जिस्म का लर्जा उसे यकीनन खत्म कर देगा। मुझे तो अब उसकी आंखें भी भैंगी लग रही थीं। खौफ ने जिस कदर उसका चेहरा मसख किया था, किसी और का नहीं। दादा के इस हुक्म के बाद कमरे में हलचल मच गई। जहरा आपा को हम बच्चों के पास छोड़कर सब औरतें उठ गईं। आपा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जहरा आपा को खला में घूरते देखकर पूछा। हम दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं, वो किसी रोबोट की तरह बोली। क्यों, यहाँ क्या हो गया? फरहत ने अपने आंसू पोंछे तो मुझे एहसास हुआ कि वो अभी तक रो रही है। यहाँ तो अभी उन्होंने जुमला पूरा नहीं किया था कि रजा भाई ने उन्हें टोक दिया। आपा, बच्चों को क्यों डरा रही हैं? मैं नहीं डरता, मैंने कांधे चौड़े करके कहा, मगर उन्होंने मुझे घूर दिया। वो शायद फरहत के सामने बात नहीं करना चाहते थे। मैं चुप हो गया, मगर मैं नहीं जानता था कि आखिर ये भौचाल क्यों आया है। हम जो अच्छे भले रह रहे थे, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मैं चुपके से उठकर कमरे से बाहर चला आया। मैं देखना चाहता था कि तहसीन खाला और बड़ी बुआ का क्या हुआ। मैं लोगों की निगाहें बचाकर उस हिस्से में नीचे गया जहाँ गुसल खाना था। वहाँ अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। पता नहीं दादा और चाचू वगैरह कहाँ थे। मैं चुपके चुपके आगे बढ़ा। उस गुसल खाने में रोशनदानों से आने वाली धूप और रोशनी में मुझे हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी। तहसीन खाला का चेहरा गुलाबी था, हालांकि अब से पहले मैंने उनके चेहरे को बिल्कुल नीला देखा था। वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय तहसीन खाला के साकित जिस्म के। अचानक मुझे लगा जैसे उस तरफ कोई आ रहा हो। अब बाहर निकलने का खतरा मोल लेना ठीक नहीं था। अगर आने वाले दादा या चाचू होते तो यकीनन मेरी खाल उधेड़ देते। मैं लपककर उस लकड़ी के तख्ते के पीछे हो गया जो वहाँ दीवार के साथ खड़ा था। ये तख्ता भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा तख्ता उस वक्त तहसीन आपा को लिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मेरे छुपते ही दादा वगैरह गुसल खाने के करीब पहुंच गए। वो लोग अंदर नहीं आए। उन लोगों की बातें करने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दादा कह रहे थे, वहाब देखो, एम्बुलेंस आती होगी, तुम बड़ी बुआ को ले जाना। घर की किसी औरत का साथ जाना मुश्किल लगता है। वो सब खौफजदा हैं। तहसीन के गुसल के लिए भी अम्मा को बुलवाया है। मुझे यकीन है कि अगर वो ठीक हुई और आ गईं तो शायद मैयत को अस्पताल भेजने की जरूरत भी महसूस ना हो। फिर वहाँ बहुत से लोगों की बातें करने की आवाजें आने लगी। कोई किसी से पूछ रहा था, आखिर ये मकड़ियाँ थी कैसी? अब से पहले इलाके में ऐसी मकड़ियाँ नहीं देखी गईं। हमारा घर तो बिल्कुल किनारे पर है। आगे खुरदरू झाड़ियों और सरकंडों का पूरा जंगल है। दुनिया भर के कीड़े वहाँ होते हैं, मगर बड़ी जहरीली हैं। बड़ी बुआ को जो खून की उल्टियाँ हुई थीं, वो तक नीली थीं। अलामान, कितना खौफनाक वाकया है। एक जिंदा औरत को मकड़ियों ने खा लिया। अरे, कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला जाने कब और कहां से आ गईं। नहीं मियाँ, मुझे तो बताया है उन्होंने रास्ते में कि तहसीन के गुस्ल के दौरान उसके पेट से एक मकड़ी चिमटी हुई थी। उन्होंने पहले हाथ से उसे झटकना चाहा। जब वो हिली भी नहीं तो पानी बहाकर हटाने की कोशिश की। तब एहसास हुआ कि उसकी बारीक बारीक टांगे तहसीन के जिस्म में पेवस्त हैं। उन्होंने वहां पड़ी एक लकड़ी से उसे वहीं पर मसल दिया और फिर उसे गुस्ल देने लगी। मगर अचानक उन्हें लगा जैसे उनकी पुश्त पर आग के शोले लपक रहे हैं। वो बिलबिलाकर खड़ी हो गईं। हाथ पांव चलाए तो कुछ मकड़ियां उनके हाथों से चिपक गईं। फिर देखते ही देखते पूरे बदन पर हजारों मकड़ियां चिमट गईं और उनका गोश्त भंबोर डाला।
بہت مشکل ہے کہ وہ بچیں۔ بولنے والے دادا تھے، اس لیے یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سارا قصہ سن کر کانپ کر رہ گیا، لگا جیسے میری پشت پر بھی مکڑی رینگ رہی ہے۔ بے اختیار بلک کر وہاں سے نکل پڑا۔ میرا نکلنا تھا کہ سب بھونچ کر رہ گئے۔ دادا نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ کہاں تھا تو؟ کیا کر رہا تھا؟ وہ دھاڑے۔ باقی لوگ دم بخود کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک دادا کو محسوس ہوا کہ میں بار بار کمر کی طرف ہاتھ لے جا کر کچھ جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لمحہ بھر کی دیر کیے بغیر میرا کرتا اتار کر دور پھینکا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف لے چلے۔ اس سے قبل انہوں نے اطمینان کر لیا تھا کہ میرے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی مکڑی تو نہیں ہے۔ انہوں نے میرا بازو بغل کے پاس سے اتنی زور سے جکڑ رکھا تھا کہ تکلیف سے میری سسکیاں نکل گئیں۔ ہم دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئیں۔ اماں لپک کر آگے بڑھائیں۔ کیا ہوا ابو جان؟ سنبھال کر رکھو اپنی اس چھچوندر کو، ہر جگہ تکتا پھرتا ہے۔ انہوں نے جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا۔ اماں سامنے نہ ہوتی تو شاید میں بڑی زور سے زمین پر گرتا۔ کہاں تھے تم؟ اماں نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، معصوم کی سی شکل بنا کر اماں کو اور باقی سب کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ اے معصوم بچہ ہے، اسے کیا خبر؟ لو بی بی، بڑے میاں تو خیر تھے ہی غصے میں۔ تمہیں کیا ہوا؟ محلے کی ایک بڑی بی نے فوراً مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے بھی جلدی سے ان کی بغل میں منہ چھپا لیا۔ ویسے اس وقت میں بے انتہا خوفزدہ تھا۔ بڑی بوا کے بارے میں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ابھی میں انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مہمانوں میں ہونے والی چہمگوئیوں نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ کوئی عورت سرگوشی کر رہی تھی۔ تحسین آپا کو اسی زہریلی مکڑی نے کاٹا تھا۔ کیا پتہ رات بھر یہ مکڑیاں ان کے جسم سے بھی چپکی رہی ہوں۔ نہیں، ایسا تو نہیں لگتا۔ تم نے بڑی بوا کی حالت نہیں دیکھی؟ اگر رات بھر چپکی رہتی تو یوں گوشت سلامت رہتا۔ بڑی بوا کو تو چھید کر رکھ دیا۔ ہاں، ممکن ہے کاٹا ہو۔ مجھے تو فرحت پر ترس آ رہا ہے۔ بیچاری معصوم اب تو ماں بھی نہیں رہی۔ میرے خیال میں تو اب بی جان اسے یہاں نہیں رہنے دیں گی۔ پہلے بھی ان دونوں کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بھلا ان لوگوں سے کیا رشتہ تھا ان دونوں کا؟ بہن کے گھر کوئی یوں آ کر رہتا ہے؟ فرحت کے ذکر پر ایک دم میں سب کچھ بھول گیا۔ ان بڑی بی کی گود سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اماں کو اچانک احساس ہوا کہ میں ننگا ہوں۔ رو رو کر ان کی حالت بری تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بیوہ ہوئی تھیں۔ اتنے سے دنوں میں بہن کی موت بھی دیکھ لی۔ مجھے سب کے درمیان میں ننگا کھڑا دیکھ کر وہ سب بھول کر کھڑی ہو گئیں۔ مجھے بلا کر کمرے میں پٹخا۔ عصمت آپا سے کہا کہ مجھے کرتا پہنائے اور خود واپس چلی گئیں۔ فرحت وہی کونے میں دبکی لیٹی تھی اور چھت کی کڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا آپا بھی وہی بیٹھی تھیں۔ پھر وہ عصمت آپا سے وہیں رہنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ عصمت آپا کے لیے ایک جگہ ٹکنا بہت مشکل تھا۔ وہ کسی سے ڈرتی ورتی بھی نہیں تھیں، اس لیے مجھے کرتا پہنا کر چلی گئیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر گئیں کہ اگر اب انہوں نے مجھے باہر دیکھا تو کچا چبا جائیں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ایسا کر سکتی ہیں۔ جانے کس بات کا غصہ تھا انہیں جو ہر وقت رہتا تھا۔ میں نے انہیں مسکراتے، ہنستے یا نرم انداز میں بات کرتے کم ہی دیکھا تھا۔ یا تو چپ چپ رہتی تھی یا کاٹ کھانے کو دوڑتی تھیں۔ خیر، میں بتا رہا تھا، وہ مجھے کرتا پہنا کر باہر چلی گئیں۔ فرحت کو دیکھتے ہی مجھے وہ سونے کی زنجیر یاد آ گئی۔ میں یہ بھی سن چکا تھا کہ دادا نے دہلی جانے کا حکم دے دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی عورتوں نے ایک طرح سے روانگی کی تیاری بھی مکمل کر لی تھی، کیونکہ میں نے کچھ ہی دیر پہلے سب کو بڑے برآمدے اور صحن میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ بی جان بھی آ چکی تھیں اور کاکا جان بھی۔ ان کے آنے پر ایک بار پھر واویلا مچا تھا۔ اب میں دادا سے سن کر آیا تھا کہ اماں بھی آ رہی ہیں۔ یہ اماں بھی بڑی نیک خاتون تھیں۔ محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ ان کے گھر میں ہر جمعرات کو واز ہوتا تھا۔ جھاڑ پھونک بھی کیا کرتی تھیں۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی اڑا رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھیں۔ شوہر فوت ہو چکے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا جس میں وہ اکیلی رہتی تھیں۔ دن بھر محلے کے ہر گھر جا کر قرآن کا درس دیتی رہتی تھیں۔ پھر بھی ان کے آنگن میں بنی کیاری کا ہر پودا تازہ تھا، جبکہ ان کے گھر میں پانی کی لائن بھی نہیں تھی، اور محلے کے چند بچے کنستر بھر کر انہیں پانی پہنچا دیا کرتے تھے، جو بقول لوگوں کے ان کے ضروری کاموں کے لیے ہی مشکل سے پورا ہوتا ہوگا۔ پھر جانے یہ لمبی لمبی کیاریاں کیسے پھل پھول رہی تھیں۔ بہرحال بھی اماں ضرورت پڑنے پر مردوں کو غسل بھی دیا کرتی تھیں۔ بڑی بوا تو خیر کام ہی یہ کرتی تھی، مگر بھی اماں صرف مجبوری میں فی سبیل اللہ ایسا کرتی تھی۔ اب گھر کے لوگ ان کے منتظر تھے۔ بڑی بوا کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا اور دادا نے بھی اماں کو بلا بھیجا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بھی اماں آ گئیں۔ یہ میں نے سنا، مگر دیکھنے باہر نہیں نکلا، اس لیے کہ عصمت آپا واقعی مجھے کچا چبا ڈالتی۔ مجھے فرحت سے ضروری بات کرنا تھی۔ مجھے اکیلے میں یہ موقع مل گیا۔ اس سونے کی زنجیر سے فرحت کو بھی یقیناً اتنا ہی لگاؤ تھا جتنا مجھے تھا، اور یہ اور بات تھی کہ اب اسے اپنے پاس رکھنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میں نے فرحت کو قریب بلا کر پوچھا، فرحت،
ہم دہلی جا رہے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ پتہ نہیں، اس نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکا کر جواب دیا۔ دیکھو فرحت، اگر تم نہیں گئی تو پھر گڑیا کی شادی کا کیا ہوگا؟ میں نے اسے بہکانا چاہا، مگر اتنا احساس تھا کہ بی جان اسے یہاں نہیں چھوڑیں گی۔ وہ تو ابا نے جانے کیا کہہ سن رکھا تھا کہ ان دونوں ہی کو روکے رکھا تھا۔ پھر دادا نرم دل کے تھے، ان کی محرومی کو محسوس کرتے تھے، مگر دادی کو فرحت یا تحسین خالہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اس وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ فرحت کو بی جان دے جائیں گی۔ گڑیا کی شادی کا سن کر فرحت اٹھ بیٹھی، لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اچھا سنو، میں اس کے اور قریب سے رکایا، دروازے کی طرف دیکھا جو بھڑا ہوا تھا۔ باہر سے باتیں کرنے اور سپارے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سونے کی وہ خوبصورت چین اور سرخ جوڑا تمہاری گڑیا کو ہی دینا چاہتا ہوں، مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر گھر والوں نے میرے پاس وہ چین دیکھ لی تو وہ لے لیں گے، اور پھر زین اور زینت بھی اس کے چکر میں ہیں۔ یہ سن کر فرحت کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، وہ میں کسی کو نہیں دوں گا، میں نے اسے تسلی دی۔ اس بار وہ مجھ سے قریب ہو گئی۔ میں نے وہ چین تمہارے کمرے میں صندوقچی میں چھپا کر رکھ دی ہے، اگر تم جاؤ تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اور سنو، گڑیا کا وہ جوڑا اسی گھروندے میں دبا ہوا ہے، وہ بھی لے لینا، اور ان سب چیزوں کو بہت سنبھال کر رکھنا۔ میں جب بھی آیا ہم گڑیا کی شادی کریں گے۔ میں نے جلدی جلدی اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ سن کر خوش ہو گئی کہ میں شادی سے پہلے ہی سب کچھ اسے دے رہا ہوں۔ میرے دیے ہوئے اعتماد نے اس میں عجیب سی بات پیدا کر دی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں کو بھی بھول گئی۔ ایسا چند لمحوں کے لیے ہوا، مگر ہوا ضرور۔ اب مجھے اطمینان تھا کہ میں وہ وہاں سے چین نہ لے پایا تو فرحت اس کی حفاظت جی جان سے کرے گی۔ میں نے اسے سختی سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس چین پر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس لیے اسے ہمیشہ اسی طرح چھپا کر رکھنا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کرے گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گی۔ جیسا کہ میرا خیال تھا کہ میں وہ چین ساتھ نہیں لے جا سکوں گا، ہوا بھی وہی۔ بی اماں تو آ گئی تھیں۔ تحسین خالہ کے جنازے کے اٹھتے ہی قیامت برپا ہو گئی۔ اماں بی جان اور کاکا جان کا برا حال تھا۔ فرحت بلک بلک کر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ایک ایسا ہنگامہ تھا جسے تھمتے تھمتے رات ہو گئی۔ رات کو ایک اور ہولناک اطلاع آ گئی کہ بڑی بوا ابھی زخموں سے جاں بر نہ ہو سکیں۔ پورا کا پورا گھر بڑی بوا کے دالان میں جا اترا۔ ان کی وہ بہویں بھی پچھاڑے کھانے لگیں جو ان سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھیں۔ وہ بیٹے جنہوں نے کبھی ان کی خیریت نہ پوچھی تھی بھوں بھوں کی آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ ہم اس روز تمام رات جاگتے رہے۔ دادا وغیرہ ہم سب کو بڑی بوا کے گھر سے جلدی لے آئے تھے۔ اماں وغیرہ بھی تھوڑی دیر کے بعد چلی آئیں۔ سنا تھا کہ بڑی بوا کو اسپتال ہی میں غسل دے کر کفنایا گیا تھا۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی اولاد کو بھی ان کی صورت دکھائی جاتی۔ میت گھر میں آئی ضرور تھی، مگر صرف تھوڑی دیر کو۔ مردوں نے فوراً ہی اٹھائی اور نماز کے لیے لے گئے، وہیں سے دفنا کر لوٹے۔ پے در پہ ہونے والے ان واقعات نے ہماری گھر کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ طرح طرح کے لوگ آ رہے تھے، پولیس بھی آئی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ لوگوں کو بلوا کر گھر بھر کی تلاشی بھی لے ڈالی کہ کہیں ان مکڑیوں کا ٹھکانہ مل جائے۔ دواؤں کا اسپرے بھی کروایا۔ کچی زمین کی پہلی تہ ادھیڑی گئی، مگر مکڑی کا انڈا تک نہ ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکڑیاں آئیں کہاں سے تھیں۔ جو کچھ سنا اس سے اتنا پتہ چلا کہ بڑی بوا جب چیختی دھاڑتی کمرے سے باہر آئی تھیں تو ان سے چمٹی مکڑیاں اچانک پھسل کر ان کے بدن سے اتر گئی تھیں۔ پھر ان کی حالت دیکھ کر یوں بھی کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اسپتال سے ایمبولینس آنے تک وہ آنگن میں تڑپتی رہی تھیں، اور جب انہیں ایمبولینس میں ڈالا گیا تو جسم پر سوائے زخموں کے کچھ اور نہ تھا۔ اسپتال میں اس ایمبولینس کی خاص طور پر صفائی کروائی گئی تھی۔ ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیسی مکڑیاں تھیں، مگر ایک بھی نظر نہ آئی۔ جو کچھ گھر میں ہوا اس نے مجھ پر خوف طاری کر دیا، مگر سب سے زیادہ خوف مجھے اس وقت محسوس ہوا جب گھر کی تلاشی اور کھدائی کے چکر میں میرے بنائے ہوئے گھروندے سے گڑیا کا سرخ جوڑا نکلا۔ میں یہ سوچ کر ہی جی جان سے لرز گیا، اگر میں نے بر وقت وہ چین وہاں سے نہ نکالی ہوتی تو اس وقت میں دادا کے سامنے مجرموں کی طرح شاید الٹا لٹک رہا ہوتا۔ وہ جوڑا مجھے زین نے لا کر دیا تھا۔ وہ ہکلا کر مجھ سے چین کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے گھور دیا۔ پتہ نہیں وہ کچھ سمجھا یا نہیں، مگر ہونکوں کی طرح کھلا ہوا منہ بند کر کے چاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کا سر دیوار سے دے ماروں اور وہ تربوز کی طرح تڑک جائے۔ عصمت آپا میری قریبی الماری سے ضروری چیزیں نکال کر بکسوں میں رکھ رہی تھیں۔ انہیں اگر بھنک بھی پڑ جاتی تو جانے کیا ہوتا۔